عادل ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں، شکر کیا ہے ان پیڑوں نے صبر کی عادت ڈالی ہے۔ شکر کیا ہے ان پیڑوں نے صبر کی عادت ڈالی ہے۔ اس منظر کو غور سے دیکھو، بارش ہونے والی ہے۔ سوچا یہ تھا وقت ملا تو ٹوٹی چیزیں جوڑیں گے۔ سوچا یہ تھا وقت ملا تو ٹوٹی چیزیں جوڑیں گے۔ اب کونے میں ڈھیر لگا ہے، باقی کمرہ خالی ہے۔ بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ۔ بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ۔ موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ لگا لی ہے۔ اپنی مرضی سے سب چیزیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ اپنی مرضی سے سب چیزیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ بے ترتیبی نے اس گھر میں اتنی جگہ بنا لی ہے، اور دیر سے قفل پڑا دروازہ ایک دیوار ہی لگتا تھا۔ دیر سے قفل پڑا دروازہ، بہت دیر سے قفل پڑا دروازہ ایک دیوار ہی لگتا تھا۔ اس پر ایک کھلے دروازے کی تصویر بنا لی ہے، اور اوپر سب کچھ جل جائے گا، کون مدد کو آئے گا۔ اوپر سب کچھ جل جائے گا، کون مدد کو آئے گا۔ جس منزل پہ آگ لگی ہے سب سے نیچے والی ہے۔ دیر سے قفل پڑا دروازہ ایک دیوار ہی لگتا تھا۔ دیر سے قفل پڑا دروازہ ایک دیوار ہی لگتا تھا۔ اس پر ایک کھلے دروازے کی تصویر بنا لی ہے۔ دروازے کی خواہش، دروازے کھلے رکھنے کی خواہش، دروازے پہ دستک کی خواہش شاعر کے دماغ کے اندر رچی بسی ہوئی ہے کہ دروازہ ہونا چاہیے۔ دیر شوڈ بی اے وے فار ڈائلاگ، فار کنیکشن، فار کنیکٹیوٹی، فار ریلیشن شپ۔ دروازہ ہونا چاہیے، دروازے کو قفل نہیں ہونا چاہیے، دروازے پہ لاک نہیں ہونا چاہیے۔ دیر سے قفل پڑا دروازہ، قفل پڑا جس کو تالا لگا ہوا ہے، دیر سے قفل پڑا دروازہ ایک دیوار ہی لگتا تھا۔ دروازے پہ اتنے عرصے سے تالا لگا ہوا تھا کہ وہ دروازہ ایسا لگتا تھا کہ یہ دیوار ہے۔ دیر سے قفل پڑا دروازہ ایک دیوار ہی لگتا تھا۔ اس پر ایک کھلے دروازے کی تصویر بنا لی ہے، اور ایک کمرہ سایوں سے بھرا ہے۔ ایک کمرہ سایوں سے بھرا ہے، ایک کمرہ آوازوں سے۔ ایک کمرہ سایوں سے بھرا ہے، ایک کمرہ آوازوں سے۔ آنگن میں کچھ خواب پڑے ہیں، ویسے یہ گھر خالی ہے۔ ایک کمرے کے اندر ویرانی ہے، سنسان ہے، بیابانی ہے، اور ایک کمرے کے اندر آوازیں ہیں۔ وہ آوازیں جو کسی کو دی گئیں، کسی کو پکارنے کے لیے فریاد کی شکل میں۔ وہاں کوئی پکارتا رہا اور اب وہ بندہ نہیں رہا، لیکن اس کی آوازیں اس کمرے میں گونج رہی ہیں۔ ایک کمرہ سایوں سے بھرا ہے، سایوں سے بھرا ہے، اس میں وہمیں ہیں، ہالوسینیشن ہے، اس میں آسیب ہے۔ ایک کمرہ سایوں سے بھرا ہے، ایک کمرہ آوازوں سے۔ آنگن میں کچھ خواب پڑے ہیں، ویسے یہ گھر خالی ہے، اور پیروں کو تو دشت بھی کم ہے۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، پیروں کو تو دشت بھی کم ہے، سر کو دشت نوردی بھی۔ پیروں کو تو دشت بھی کم ہے، سر کو دشت نوردی بھی۔ عادل ہم سے چادر جتنی پھیل سکی پھیلا لی ہے۔ گھومنے کی خواہش، ٹریکنگ کی، ہائیکنگ کی، دنیا کو ایکسپلور کرنے کی شاعر کے دل میں خواہش، آرزو، خو رچی بسی ہوئی ہے۔ اس کے سر کے اندر دشت نوردی، صحرا نوردی کی خو ہے۔ پیروں کو تو دشت بھی کم ہے، سر کو دشت نوردی بھی۔ عادل ہم سے چادر جتنی پھیل سکی پھیلا لی ہے۔
چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. تو شاعر کی جتنی چادر پھیل سکتی تھی اس نے پھیلا لی ہے. اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، وہ گھوم نہیں سکتا حالانکہ وہ گھومنا چاہتا ہے، دنیا کو مسخر کرنا چاہتا ہے. سیرو فی الارض کے مصداق وہ گھومنا پھرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی چادر کی جو استطاعت ہے، جتنی وہ چادر پھیلا سکتا تھا وہ پھیلا دیے. اب لمیٹیشن ہو چکی ہیں، اب وہ نہیں گھوم پھر سکتا کیونکہ اس کے پاس ریسورسز کم ہے. شکر کیا ہے ان پیڑوں نے، صبر کی عادت ڈالی ہے، اس منظر کو غور سے دیکھو بارش ہونے والی ہے. میں امید کرتا ہوں عادل ذوالفقار صاحب کی یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل اردو ود اجمل خان کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. اب میں اپنی آنے والی ویڈیو میں ایک نئے شاعر کے نئے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.